الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، میرے ہم مکتب ساتھیوں، میں ہوں علی رضا لبیک والا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی رضا لبیک والا۔ جی ناظرین، آج میں بہت ایک اہم اور دلچسپ ٹاپک ویلاگ بنا رہا ہوں، جس میں بہت اہم دلچسپ معلومات آپ کے سامنے وہ شیئر کر رہا ہوں۔ تو جی ناظرین، میرے آپ اس چینل کو آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور دوسروں سے بھی سبسکرائب یہ کروانا ہے، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جی ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آج کا ولاگ میرا انٹرسٹنگ ولاگ کیوں ہے۔ وہ یہ اس لیے ہے کہ آج کے ولاگ میں جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا دو قومی نظریہ کیا ہے، کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ پاکستان بنا، یہ بہت سی وجوہات ہیں، تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ نمبر 3، اسلام کے بنیادی ستون جو پاکستان میں موجود ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کا جو یہ اس وقت کیا حال ہے پاکستان میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ چوتھا، اس ولاگ میں جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان عظیم جو کارنامہ پاکستان میں کے لیے سر انجام دیا وہ کیا ہے اور کس لیے انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا۔ اور اس کے بعد میں اینڈ پہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان میں اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے، اس میں جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں ان کو گرانے کی جو سازش کی ہے، مساجد کو گرانے کی سازش کی گئی ہے، اس کے پیچھے کون کون سے ہاتھ ملوث ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ جی ناظرین، مساجد کی حفاظت اور تحریک لبیک نے 14 اگست 2025 کو ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ جی ناظرین، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، رسول ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے کہ یہاں پہ اسلامی قانون نافذ کیا جائے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور احکام شریعت اس ملک کے قانون ہوں۔ تو جی ناظرین، یہ جب مساقی لکھنؤ 1930 میں ہوا تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور اندرا گاندھی کا جب آمنا سامنا ہوا تو اندرا گاندھی نے کہا کہ قائد اعظم تم کس لیے یہ پاکستان بنا رہے ہو؟ تو قائد اعظم نے جواب دیا مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے کہ ہم یہ پاکستان اسلام کے لیے بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی اسٹرکچر ہے، تو بتاؤ کن اصولوں کے تحت اس پاکستان کے نظام کو چلاؤ گے؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کہ اس ملک کا نظام جو چلانا، اس ملک کا آئین جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس ملک کو چلانے کا آئین و قانون دے گئے ہیں۔ تو جی ناظرین، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، کیا وہ اسلامی قانون پاکستان میں اب تک تقریباً 75 سال ہو گئے نافذ نہیں ہو سکا، ان میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو ہمارے سیاستدان جرنیل سیکولر ہیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، کیونکہ اگر یہ ملک پاکستان میں کے اندر اسلامی قانون نافذ ہوتا ہے تو یہ جو چول لٹیرے ڈاکو ہمارے اوپر سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ان کا یہ جو ڈاکہ زنی بند ہو جائے گی، ان کے ہر طرح کے یہ جو نجائز کام کرتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ یہ پاکستان میں جہاں تو حکومت کرنے آتے ہیں، یہاں پہ دفن ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تو جی ناظرین، اسلام کے بنیادی پاکستان کا دو قومی نظریہ کیا ہے؟ جی پاکستان کا دو قومی نظریہ، پاکستان کا وجود اصل میں اس وقت آ گیا تھا جب 1206 قطب الدین ایبک نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، تو پاکستان کا وجود اس وقت ہی آ گیا تھا۔ تو جب قطب الدین ایبک نے 1206 میں اس بڑے صغیر میں جو ہے وہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی، تو دو قومی نظریے کا بڑے صغیر میں آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا۔ تو جی ناظرین، دو قومی نظریے سے مراد ایک تو مسلمان ہے اور دوسرا ہندو ہیں۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریڈیشنز کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو جو ہے
وہ اس کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے اور گزار رہے تھے. اور اس کے مقابلے میں جو ہندو تھے، ہندو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بندے ماترم سمیت وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے. تو اس لیے ان دونوں اقوام کا اکٹھے رہن سہن کے طریقے اکٹھے رہنا یہ مناسب نہیں تھا. تو قائد اعظم محمد علی جناح سمیت علامہ اقبال سمیت مسلم لیگ کے جو اہم سرکردہ لیڈران ہیں، انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ اگر ہم نے قیامت تک اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہمیں بر صغیر میں ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. اور اس اسلامی ریاست کا مین مقصد یہ ہوگا کہ وہاں اس اسلامی ریاست کو اسلامی قانون کے مطابق چلا سکیں گے تاکہ مسلمان اپنے دین و مذہب کے مطابق جو وہ زندگی گزار سکیں. تو جی ناظرین، یہ اس مقصد کے لیے 1857 سے لے کر 1947 تک کئی علماء جو ہے وہ پھانسی کے گھاٹ کو چڑھے، جن میں مولانا اکبر خیر آبادی ہیں. آپ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ جو بھی پاکستان یا مسلمانوں کے خلاف لڑے گا تو مسلمانوں کو آپ نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ آپ ان کے خلاف جہاد کریں. یہ مولانا اکبر خیر آبادی آپ کو جیل میں ہی جو ہے وہ اسی وجہ سے یہ آپ کو جیل میں پھینکا گیا. اور اسی طرح یہ دیگر ہمارے علماء کرام نے قربانیاں پیش کیں اور اولیاء نے قربانیاں پیش کیں، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آ گیا. جی جناب، پاکستان تو وجود میں آ گیا، اور اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ شروع سے ہی ایسے حکمران سیکولر حکمرانوں نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی. قائد اعظم کے بعد کوئی بھی مخلص جو لیڈر پاکستان کو نہیں مل سکا جو ایک متواتر طریقے سے پوری اسلامی قانون اس ملک کے اندر نافذ کر سکے. تو قائد اعظم کے بعد کوئی ہمیں ایسا لیڈر نہیں ملا. جتنے بھی لیڈر آئے، کوئی امریکہ کا پٹھو تھا، کوئی جناب وہ برطانیہ کا پٹھو تھا. تو یہ بلکہ ان کی باغ ڈور، ان کے جو ڈوریں وہ جو آج بھی حکمران ہیں ان کی بھی جو ڈوریں ہیں وہ کہیں امریکہ سے ملتی ہیں، کہیں یورپ سے ملتی ہیں. جی ناظرین، یہ اس ملک پاکستان کو آج تک لوٹا گیا، لیکن یہ اللہ کے اسلام کے نام پہ بننے والی اس ریاست کے خلاف کئی سازشیں کی. لیکن جو بندہ بھی پاکستان میں اسلام کے خلاف ٹکرایا تو وہ ذلیل و رسوا بھی ہوا. تو جی ناظرین، بڑی جو ہے وہ افسوس کی بات ہے، میں بہت غمگین ہوا ہوں کہ اس ملک جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہو تو وہاں پہ آج 2025 کو اسلام کو اس ملک میں پاکستان میں ملک بدر کیوں کیا جا رہا ہے. جی ناظرین، اس کے پیچھے ایک سازش ہے کہ ملک بدر کرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ اس میں جو اسلام کے بنیادی ستون ہیں، مساجد ہیں، ان کو بنانے کی سازش کیوں کی جا رہی ہے. جی ناظرین، یہ سازش اس وقت آج سے 3-4 دن پہلے گورنمنٹ آف پاکستان سمیت چند جو سی ڈی اے کے اہلکاروں نے اعلان کیا، اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اعلان کیا، نوٹس جاری کیے. اسلام آباد میں فیصل مسجد، مدینہ مسجد سمیت 50 سے زیادہ مساجد کو بنانے کا حکم دیا. یہ مساجد اسلام کے بنیادی ستون ہیں پاکستان میں، بلکہ پوری دنیا میں یہ بنیادی ستون ہیں. تو جی ناظرین، جب یہ مدینہ مسجد سمیت فیصل مسجد سمیت 50 مساجد کو بنانے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے بتایا کہ یہ ایک غیر قانونی جگہ پہ بنی ہے. تو جی ناظرین، یہ غیر قانونی جگہ پہ تو نہیں یہ مساجد بنی، یہ گرین ہے بیلٹ کے اوپر نہیں بنی، یہ بلکہ یہ اس کے سے ہٹ کے بنی ہے. حقیقت اصل بات یہ ہے کہ وہ قانونی طور پہ یہ مساجد اور ان مساجد کو کئی کو 100-200 سال ہو گئے ہیں، پاکستان بننے سے بھی پہلے کی بنی ہوئی ہے. تو جی ناظرین، ان میں مدینہ مسجد یہ جو مسجد ہے یہ گزشتہ کچھ 1-2 دن پہلے رات یہ گرا دی گئی، اور اس مسجد کے ملبے کو اٹھا کے کہیں پھینک دیا گیا اور اس کی جگہ پہ پودے لگائے گئے. تو جب یہ مسجد کو گرایا گیا تو پوری دنیا، پورے پاکستان کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف ایک غصے کی لہر دوڑ گئی اور مسلمانوں نے غصے کا بھی اظہار کیا. جی ناظرین، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مساجد بچاؤ اور اسلام بچاؤ یہ تحریک کا آغاز آج سے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور علماء کرام نے اس میں مرکزی حیثیت حاصل کی ہے. علماء کرام قیادت کر رہے ہیں.
جب یہ مساجد کا گرنے گرانے کا معاملہ آیا تو تحریک لبیک پاکستان نے بہت زیادہ سخت موقف اختیار کیا اور حکومت پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ اگر آئندہ یہ مدینہ مسجد تو آپ نے گرا دی، لیکن آئندہ کوئی مسجد یا مدرسے کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کے خطرناک نتائج یہ بھگتنا پڑیں گے۔ تو جن ناظرین یہ شاعر اسلام میں آتی ہیں اور شاعر اسلام کی حفاظت تحریک لبیک پاکستان سمیت تمام مذہبی جماعتیں جو ہے وہ شاعر اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تو جن ناظرین تحریک لبیک پاکستان نے اسلام کی عزت و نموز کے لیے، شاعر اسلام کی عزت و نموز کی حفاظت کے لیے اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا، اس مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے 14 اگست کو، بلکہ اس مقصد کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین سمیت پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اپنی حکومت پر جہاد کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے 14 اگست کو تمام ملک بھر میں پہلے مرحلے میں ریلیز کا آغاز کیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ جب تک یہ فلسطین کا مظلوم مسلمانوں پر ظلم ختم نہیں ہوتا اور پاکستان میں شاعر اسلام حضور کی قطع ختم نبوت ناموس رسالت کے خلاف بھونکنے والوں کا منہ بند نہیں کیا جاتا یا ان کو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا نہیں دی جاتی، تو اس وقت تک یہ تحریک جاری و ساری رہے گی۔ تو اس کا آغاز جشن آزادی کے موقع پہ یہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک نے بڑی بڑی ریلیوں کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم قریب ہی اگر یہ مساجد کو یا مدارس کو حکومت پاکستان کی جانب سے نقصان پہنچانے کا سلسلہ نہ رکا تو یہ تحریک جو ہے وہ پھر مارچ کا رخ اختیار کرے گی اور دھرنے کا رخ بھی اختیار کر سکتی ہے۔ جی ناظرین، تحریک لبیک پاکستان جب نکلتی ہے بازاروں میں گلیوں میں تو پھر پوری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پاکستان کی جو حکومتیں ہیں یہ ایک دفعہ تو لڑ کھڑا جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں۔ تو اس لیے تحریک لبیک پاکستان ایک وہ واحد محب وطن ہے، جماعت ہے اور اسلام کی عزت و نموز پر پہرا دینے والی جماعت ہے۔ یہ عاشقوں کی جماعت ہے، انہیں نہ کوئی حکومت کا لالچ ہے، نہ کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان کے جو مقصد کو پاکستان کے جس مقصد کے لیے حاصل کیا، اسلام کو اس ملک پاکستان میں نافذ کرنا چاہتی ہے۔ تو جی ناظرین، دیگر بھی مذہبی تنظیموں کا موقف یہی ہے کہ اس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ ہو، سود کا نظام ختم ہو، اور یہ جو مسجدیں اور مدارس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تحریک لبیک پاکستان نے آج سے جو ہے وہ حفاظت مسجد حفاظتی موومنٹ تحریک بھی شروع کر دی ہے مساجد اور مدارس کی حفاظت کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی قانونی کارروائی شروع کر دی ہے کہ جو لوگ مساجد کو یا شہر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے قانون کے مطابق 295(b) کے مطابق ان کو جو ہے وہ ان پر مقدمات کیے جائیں اور ان کو سزائیں دی جائیں۔ یہ بھی تحریک پاکستان کے وکلاء نے شروع کر دی ہے۔ تو جی ناظرین، یہ اب ماحول بننا شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک لبیک پاکستان سب سے پہلے عوام کو اویئرنیس کرے گی 14 اگست کو، تو پھر اس کے بعد اپنا مرکزی لائحہ عمل دے گی۔ تو حکومت پاکستان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں انارکلی نہیں پھیلانا چاہتے، ہم پاکستان کے اندر امن چاہتے ہیں، لہذا یہ ان تمام چیزوں سے اجتناب کیا جائے جن کا تعلق اسلام سے ہے۔ برائے مہربانی جو نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں عدالتوں کے اندر، ان کو شرع عام گورنمنٹ آف پاکستان پراپر چینل کے تھرو ان کو پھانسی دے 295(c) کے تحت، اور ہم انشاءاللہ اس جو ریلی میں 14 اگست کے موقع پہ اس چیز پر عہد بھی کریں گے کہ اور تحریک لبیک پاکستان یہ حکومت پاکستان پر زور بھی ڈالے گی کہ اگر اس ملک کے اندر کوئی آپ نے گستاخ رسول کو چھوڑا اور اندر کھاتے باہر نکال دیا تو پھر ہم ذمہ داروں کا گہراؤ خود ہی کریں گے۔ تو لہذا حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ آپ اس ملک کے اندر
جو ہے نا وہ امن رہنے دیں. اس ملک کے لیے، یہ ملک اسلام کے لیے بنا اور اس ملک پر اسلام کو نافذ ہونے دیں. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے جرنیلوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے اندر اپنا اسلامی قانون نافذ فرمائے. تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، حضور کا دین تخت پہ لانا چاہتے ہیں، تو میرے اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائیں اور میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو مزید نئی سے نئی انفارمیشن آ سکے. جی ناظرین، میں ایک بات اور آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے دور کے اندر یعنی 2019-20 کے اندر مسجد وزیر خان کا تقدس پامال کیا گیا لاہور کے اندر، اسی طرح آج بھی اس مسجد وزیر خان باٹی گیٹ لاہور میں آج بھی تقریباً کل بھی ان کا اس مسجد کا تقدس پامال کیا گیا. اور تمام جو فنکار ہیں، گلوکار ہیں، انہوں نے فوٹو شوٹ اس مسجد میں لیے ہیں اور مسجد کے سین میں لڑکیوں کو نچایا بھی گیا ہے. حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ جب منع کیا گیا ہے کہ مساجد کے تقدس پامال نہ ہوں، تو یہ جو شر پسند عناصر ہیں، یہ مساجد کے تقدس کو پامال کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے پیچھے کون ہے؟ حکومت پاکستان ان کو کیسے کردار تک پہنچائے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان اپنا سخت گیر اور رد عمل اختیار کرے گی. اور یاد رکھیں کہ جب تحریک لبیک کہیں ایسا رد عمل اختیار نہ کر جائے کہ جس سے آپ بھی پہچاتے پھریں اور آپ کے جو یار ہیں وہ بھی پہچاتے پھریں، تو لہذا یہ جو مساجد کو گرنے گرانے میں ملوث ہیں عناصر ہیں، شر پسند عناصر ہیں، جو اس ملک کے سب سے بڑے امن کو تباہ یہی لوگ کر رہے ہیں، اور جو مساجد کی تقدس کو پامال کر رہے ہیں، ان تمام حکومت پاکستان ان تمام لوگوں کو پکڑے اور آئین پاکستان کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ اس ملک میں امن قائم کیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اینڈ پہ میں اپنے ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ. اور ہمیشہ سے ہی ایک نعرہ لگانا ہے، اسرائیل. آپ نے نیچے کمنٹ میں لکھ کے بھیجنا ہے مرد آباد، اسرائیل مرد آباد. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.